معروف صحافی جناب انصار عباسی صاحب نے وزیر اعظم صاحب کی توجہ اس طرف دلائی کہ اسلام آباد میں جو مکسڈ جینڈر جمز ہیں ان کے جو اوقات کار ہیں ان کو علیحدہ کر دیا جائے مردوں اور عورتوں کے لیے. یہ تجاویز دینی ہی تھیں کہ اس کے ساتھ ہی جو ہمارا سیکولر جتھا ہے یا آپ اسے قوم سیکولر کہیں، وہ سارے کا سارا عالم اکٹھا ہو گیا اور ان کے خلاف پوری ایک تحریک کھڑی کرتی. کچھ نے اسے قدامت پسندی کہا، کچھ نے اسے ترقی کی راہ میں رکاوٹ کہا. لیکن آج ہم یہ سوال پوچھنا چاہیں گے کہ کیا یہ واقعی قدامت پسندی ہے؟ کیا واقعی ترقی ایسی باتوں سے رکتی ہے یا عورتوں کی آزادی اس سے رکتی ہے؟ کیا یہ محض ایسی حقیقت ہے جسے ہم ماننا نہیں چاہتے؟ لیکن یہ گفتگو ہماری جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہوگی بلکہ ڈیٹا، تحقیق اور زمینی حقائق کی روشنی میں ہوگی. السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ. امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی. یہ بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم ایک اصولی بات کر لیتے ہیں اور وہ ہے پاکستان کا آئین. پاکستان کا آئین بالکل واضح ہے آرٹیکل 31 کی روشنی میں کہ اسلامی طرز زندگی کو فروغ دینا ریاست کی ایک پازیٹیو اوبلیگیشن ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے پرٹیکولرلی آرٹیکل 25، آرٹیکل 26 یہ خواتین کے تحفظ کے لیے آئین میں انکریجمنٹ ہے کہ خصوصی اقدامات کیے جائیں گے. اسلامی اصول کیا کہتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہمارا آئین جو ہے وہ اسلامی ہے. اسلامی اصول بھی کہتا ہے کہ حیا، پردہ، صنفی حدود یہ کوئی آپشنل چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جو اسلامی معاشرہ ہم جسے کہتے ہیں اس کے لیے یہ جو معاشرتی نظام ہے یہ اس کی بنیاد ہے. تو آئین تو ہمارا بڑا کلیئر ہے. ایشو کیا ہے؟ آپ لوگ کیا آئین کے مخالف ہیں؟ آپ لوگ اسلام کے مخالف ہیں؟ what is the problem؟ اور اس میں ہماری اپنی جو حکومتی مشینری ہے، یعنی حنا پرویز بٹ صاحبہ، وہ بھی آگے کہتی کب آپ ان چیزوں کو ذہن سے نکالیں گے. بی کویسچن از مچ مور فنڈامنٹل کہ کیوں نکالیں گے؟ حیا کو کیوں ذہن سے نکالیں گے؟ صنفی حدود کو کیوں نکالیں گے؟ آپ لوگوں کا مسئلہ بہت ڈفرینٹ ہے، وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں وہ کیا ہے. صرف آپ کا نہیں، جتنے بھی ہماری سیکولر ایلیٹ سو کولڈ ہے ان کی، فواد چودھری صاحب کو لے لیں اور اس طرح کے پتہ نہیں عجیب و غریب طرح کے نظریات رکھنے والے لوگ، ان سب کا میں آگے بات کروں گا. لیکن ابھی تک جو بات ہے ایک کلیئر ہونی چاہیے کہ جو لوگ حکومتی مشینری کا حصہ ہیں وہ اپنے حلف سے روگردانی کریں گے اگر وہ ایسی کسی چیز کو سپورٹ کریں گے جو غیر آئینی ہے، اس لیے کہ اسی آئین کے تحت آپ لوگوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے. اسلام کو امپلیمنٹ کرنے کی پازیٹیو اوبلیگیشن آپ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جو نظریہ پاکستان کی اساس ہے. ڈونٹ فرگیٹ اٹ، دیز آر یور ورڈنگس. یہ وہ قسم ہے جو آپ لوگوں نے اٹھائی ہوئی ہے. خیر، اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو خواتین ہیں وہ ورزش کیوں نہیں کرتی ہیں اور کیا ان کا حق ہے یا نہیں ہے. یو وڈ بی امیزڈ کہ یہ مکسڈ جینڈر جمز جو ہیں یا خواتین کے لیے علیحدہ جم نہ ہونا پاکستان میں کتنا بڑا سوال ہے، اور جو پھر خواتین کے حقوق کے چیمپئن ہیں پھر میرا خیال ہے ان کو ضرور شرم کرنی چاہیے. سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس بڑے سمپل سوال سے کہ پاکستان میں خواتین فزیکل ایکسرسائز کیوں نہیں کرتی. اب اس کے لیے ہمارے پاس کئی اسٹڈیز موجود ہیں. مثال کے طور پہ ایک ملٹی سٹی اسٹڈی جو کہ 2025 میں کنڈکٹ کی گئی. سوال بڑا سمپل تھا کہ آپ فزیکل ایکسرسائز کیوں نہیں کرتی. 73.5% خواتین نے یہ پہلے جواب دیا کہ ہم نہیں کرتی. یہ سوال تھا نا کہ آپ کرتی ہیں نہیں کرتی، کہا نہیں کرتی. دوسرا سوال کیوں نہیں کرتی، تو اس میں جو انہوں نے جواب دیا اس کے اندر موسٹ پرومیننٹ آنسر یہ تھا کہ ہم مردوں کے ساتھ جو مکسڈ ماحول ہے اس میں ہم کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنا چاہتی. what more do you want؟ what more do you want؟ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک اسٹڈی کی بات نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں. مثال کے طور پہ فیصل آباد میں 800 طالبات، جو کہ ایکچولی سرویز کی دنیا میں بہت بڑا ڈیٹا سیمپل ہوتا ہے، اس میں خواتین نے اپنی ایکسرسائز نہ کرنے کی جو وجوہات ایٹریبیوٹ کی ہیں اس کے اندر وومن اونلی جمز کی کمی، سیکیورٹی کے مسائل، مردوں کے ساتھ نہ مکس ہونا اور اسی سے کریٹ ہونے والی جھجک کا ذکر کیا ہے. اور یہ اسٹڈی جو ہے یہ کراس سیکشنل اسٹڈی یہ 2023 کی ہے. ایسے ہی 2019 میں کی گئی ایک کوالٹیٹیو ریسرچ جو کہ بڑی اہم ہے، اس میں خواتین نے جو جواب دیا اگر ہم اس کی ایک سمری نکالیں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں ایکسرسائز اور کھیل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مذہب ہمیں روکتا نہیں ہے، لیکن ہمیں مردوں کے ساتھ مکس ہونے سے مسئلہ ہے. یہی بات تحقیق کہتی ہے. خواتین کا جو ویو ہے وہ بار بار سامنے آتا ہے کہ اگر ہمیں سہولت دی جائے، کون سی سہولت؟ جو وومن اونلی جمز ہیں، تو ہماری پارٹیسپیشن بڑھ جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور اگزامپل ہے جو میں ایگزیکٹلی میں کنفرم نہیں کر سکتا، میرے پاس اس کا کوئی سورس نہیں ہے، بٹ اپیرنٹلی جب میں یہ ریسرچ کر رہا تھا تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ بھکر میں ایک گورنمنٹ بیکڈ وومن اونلی جم بنایا گیا اور اس کے بناتے ہی 122 خواتین نے رجسٹریشن کرا لی، جو کہ جم ممبرشپ کے حوالے سے ٹھیک ٹھاک ایک سبسٹانشیل نمبر ہے. یہ بات کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ
ڈیمانڈ اپنی جگہ پہ معافی چاہتا ہوں موجود ہے. ایشو کیا ہے؟ سہولت کا. سہولت وہ پرابلم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا یہ تو ہے نا پاکستان کا معاملہ. اب ذرا ہم چلتے ہیں مغرب کی طرف. اور کیوں مغرب کی طرف؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو دیسی سیکولرز کا طبقہ ہے ان کی جو انسپریشن ہے وہ افریقہ سے تو نہیں آتی، ساؤتھ امریکہ سے بھی نہیں آتی. ان کے لیے تو عقل کا قبلہ کعبہ مغربی ہے. جو لوگ اسے پریمیٹیو کہہ رہے ہیں یا یہ باتیں کہہ رہے ہیں یہ ذہن سے نکال دیں، یا لوگ کہتے ہیں یہ پتھر کے زمانے میں لے کے جانا چاہتے ہیں، تو وہ اسے اصل میں قدامت پسندی کہہ رہے ہیں نا، کہ عورتیں علیحدہ سے ایکسرسائز کریں، مرد علیحدہ سے ایکسرسائز کریں. اب قدامت پسندی کا جہاں تک تعلق ہے یہ کوئی ایبسلوٹ ٹرم تو ہے نہیں، یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. جب کوئی چیز ریلیٹیو ہوتی ہے تو ہمیشہ اس کے سامنے ایک میجر ہوتا ہے کہ اٹ از ریلیٹیو ٹو یو اگینسٹ واٹ. سو ان دس کیس یہ قدامت پسندی اگر اسے کہا جائے تو اٹ ول بی اگینسٹ سم تھنگ ایلس. تو جہاں تک ہمارے دیسی سیکولرز کا تعلق ہے انیویٹیبلی دیٹ ہیز ٹو بی ویسٹ. تو ہم ویسٹ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پچھلے کچھ سالوں میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے دیسی سیکولرز کا بھی یہ حق ہے، ایکچولی ان کا فرض ہے، ہمارا یہ حق ہے خود کو یہ اپڈیٹ کریں تاکہ ہمیں بار بار ان کی آؤٹ آف ڈیٹ انفارمیشن نہ سفر کرنی پڑے. کیونکہ ان کے نزدیک لبرلزم یا ویسٹ جو وہی چل رہا ہے جو آج سے 20 سال پرانا ہے، حالانکہ ویسٹ کے اندر ڈراسٹک چینجز آ چکے ہیں. مثال کے طور پہ یو کے میں یہ بات رپورٹڈ ہے کہ جو اول جینڈر یا جو بوتھ جینڈرز کے جو جمز ہیں ان میں جو خواتین پہ جنسی حملے ہیں ان کی تعداد میں پچھلے کچھ برسوں میں 80% اضافہ ہوا ہے. 42% خواتین ایسی ہیں جنہوں نے جم کے اندر ہراساں ہونے کا اپنا تجربہ بیان کیا. اور پھر یہ کہ جو 25% خواتین ہیں صرف انہوں نے رپورٹ کیا. 75% خواتین ایسی ہیں جنہوں نے کنفرم کیا کہ ہم نے کبھی اس کو رپورٹ ہی نہیں کیا. اور اس میں جو 56% خواتین ہیں انہوں نے ایک ڈفرینٹ اسٹڈی کے مطابق انہوں نے جم کے اندر اس چیز کا اظہار کیا، یعنی ایکنالج کیا کہ ہمیں جم کے اندر ہمیں ہراس کیا گیا ہے. 60% خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے فیل کیا کہ انہیں ہراس کیا جا رہا ہے. یہ آپ کو مختلف اسٹڈیز کا میں جو فگرز ہیں وہ بتا رہا ہوں. مطلب کیا اس بات کا کہ یہ مسئلہ آئسولیٹڈ نہیں ہے بلکہ سسٹمیٹک ہے. یہ اس حد تک ہے کہ جو مختلف جو تحقیق ہیں، جو اسٹڈیز سامنے آتی ہیں، پھر ان کے جو میٹا انالیسس کیے جاتے ہیں، تو ہمیں ان تحقیقات میں ایک نئی اصطلاح بھی نظر آئی جسے جم انٹیمیڈیشن کہا جاتا ہے. یعنی کہ ورڈ پلے ہے جم اور انٹیمیڈیشن کا، یعنی کہ وہ انٹیمیڈیشن جو خواتین کو فیس کرنی پڑتی ہے جمز کے اندر. ایک اصطلاح اس وقت سامنے آتی ہے جب ایک بڑا پرابلم، یعنی کہ پرابلم اس طرح کا کہ جیسے ایک طرح کا ایک انڈیمک آپ کہہ سکتے ہیں، جب وہ ہو. اب وہ کیا رپورٹ ہو رہا ہے اس کے اندر، یعنی کہ ہمارے جسم کے بارے میں تبصرے کرنا، گھورنا، ہماری اسپیس کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرنا. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ سائیکولوجیکلی پش آؤٹ ہوتی ہیں. کیا آپ یہ کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے؟ اور میں ان خواتین کے بارے میں زیادہ بات میں کرنا چاہتا ہوں جو کہتی ہیں کہ او عباسی صاحب نے یہ کیسی بات کر دی ہے، اور اس کے اندر فیمنسٹ بھی شامل ہیں. ایک عجیب کمال کا جملہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک صاحب کا کامنٹ، اور میں مجھے معافی چاہتا ہوں ان سے کہ میرا یاد نہیں ہے کہ وہ کون تھے، مجھے یہ نوٹ کر لینا چاہیے تھا، جنہوں نے یہ بات لکھی کہ فیمنسٹ خواتین کی تو سرے سے سمجھ نہیں آتی ہے جو عباسی صاحب کے خلاف ہیں، کہ ان کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ مرد ہیں. all men are trash، رائٹ؟ اب انہی مردوں کے ساتھ آپ نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے، حالانکہ آپ کو تو زیادہ اس چیز پہ آنا چاہیے کہ نہیں بھائی ختم، ڈن، ہم نے آپ کے ساتھ کوئی ایکسرسائز نہیں کرنی ہے، وی ڈونٹ فیل سیف. خیر واپس چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. بات میں کر رہا تھا یو کے کی اور جنرلی ویسٹ کی، کہ اتنے بڑے لیول پہ جو پرابلمز ہیں وہ رپورٹ کیے گئے. تو یو کے نے کیا کیا؟ یو کے میں کئی طرح کی کمپینز چلی. سیفر جم گائیڈ لائنز یہ سٹارٹ ہو گئیں. دس گرل کین، یو کے ایکٹیو، ان سب نے مل کے پالیسیز بنائیں. حد یہ ہے کہ پولیس کو اس کے اندر شامل کیا گیا، اور پولیس نے جو اسپیشل سیفٹی کے لیے اسپیشل جمز ٹریننگز یہ سٹارٹ کی. نوٹنگم میں دیکھیں، لنڈن میں دیکھیں، جو ایسے جمز ہیں جہاں پہ صرف وومن اونلی ہیں، یا ایسے جمز ہیں جہاں پہ عورتوں کے ٹائم علیحدہ کیے گئے ہیں، وہ بوم کر رہے ہیں. ایک مارکیٹ ٹرینڈ ہے نا، ہمیں اس سے سامنے آتا ہے. اب تو پیور ہم اکنامکس کی بات کر رہے ہیں، اور اکنامکس کی ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ وومن اونلی جم 2014-15 میں تقریباً 3 سے 4 بلین ڈالر تک ان کی ویلیو جا چکی تھی. ملین نہیں، بلین ڈالر تک. لیکن یہ میں آپ کو 10-12 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. یہی فگرز جب 2024 میں ریوائز ہوئے تو یہ 5 بلین سے ایکسیڈ کر چکے تھے. اور اس کی جو اپورڈ ٹریجیکٹری ہے وہ ایسی ہے کہ 2033 تک
جو پروجیکٹڈ ویلیو ہے وومن اونلی جمز کی وہ $10.6 بلین ہے۔ یہ کس جہاں میں رہ رہے ہیں آپ لوگ؟ جس ویسٹ کو آپ لوگوں نے اپنی عقل کا معیار بنایا ہوا ہے، قبلہ کعبہ بنایا ہوا ہے، وہاں پہ خواتین خود چاہتی ہیں کہ ہمیں علیحدہ سے جگہ دی جائے۔ جو بھی خواتین ہیں وہ اینیکڈوٹل ایویڈنس دے رہی ہیں، جو جا کے کہہ رہی ہیں نہیں میں تو جم میں جاتی ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، بھی آپ کو کچھ نہیں ہوتا ہوگا۔ یہ جو 80% کہہ رہی ہیں ان کا کیا کریں؟ یہ جو فیصل آباد میں اتنی بچیاں وہ کہتی ہیں کہ ہم سیف نہیں کرتی فیل، اور وہ کیوں کریں سیف فیل؟ آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے ایک یونیورسٹی صرف ایسی ہے جہاں پہ کوئی 5,000 بچیوں کے کیس سامنے آئے ہیں جن کو ہراساں کیا گیا ہے۔ ہمارے ہائر ایجوکیشن میں یہ ڈاکومنٹڈ رپورٹس ہیں کہ 62% خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں فیکلٹی کی طرف سے، میل اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہمیں جنسی طور پہ ہراساں کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس وومن اونلی یونیورسٹیز بھی ہیں نا، ان کا ڈیٹا کبھی دیکھا ہے کتنی خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے؟ دیٹ شوڈ ٹیل یو سم تھنگ۔ آپ پاکستان کے لیے خواتین کا ماحول آپ اس کے لیے سیو کرنا چاہتے سارا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈیزاسٹر کے سارے انگریڈینٹس کو اکٹھا کر کے صرف وہ کچھ خواتین صرف ایک نیگلیجبل جن کی تعداد ہے وہ چڑھائی کر رہی ہیں اور ساری خواتین کی ریپرزینٹیو بنی ہیں۔ ڈیٹا اٹھا کے دیکھو تو صحیح، نو ون کیئرز اباؤٹ یو، لٹرلی نو ون کیئرز اباؤٹ یو۔ اسٹڈیز آپ کے سامنے موجود ہیں، ڈیٹا آپ کے سامنے موجود ہے، پاکستان کا بھی، پاکستان سے باہر کا بھی، لیکن اس کے باوجود نہ کوئی شرم نہ کوئی حیا، بس نہیں آپ نے ایسی بات کر دی ہے جو لبرل ویلیوز کے خلاف ہے، آپ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہیں۔ واٹ کائنڈ آف نان سینس از دیٹ؟ کچھ سائیکولوجیکل امپیکٹ جو اس کا پڑتا ہے، اس کی جو انزائٹی خواتین کو فیس کرنا پڑتی ہے، ایک سیلف کانشیسنس ان کا اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ چیز جو میں ہوں ہی شاید ایسی، سیلف بلیم سٹارٹ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جم جو وہ چھوڑنا ان کو پڑتا ہے۔ ایک اسٹڈی تو میں ایسی بھی دیکھ رہا تھا جس میں خواتین سمجھتی تھی کہ وی فیل کہ ہم آن ڈسپلے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اب جو نئے طرح کے خطرے ہیں آج کل کے ڈیجیٹل زمانے میں، موبائل کیمرے آپ دیکھ لیں، جب بھی پکچر لیک ہوتی ہے خواتین کی ہوتی ہے، مردوں کی کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ CCTV کیمرے ہر جگہ پہ لگے ہیں پاکستان میں، جرم ہے دہشت گردی سے پاکستان نے ریکور کیا، اوبیسلی CCTV کیمریز ہمیں چاہیے، لیکن کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ CCTV کیمرہ جو لوگوں کو سیو کرنے کے لیے بنا ہوتا ہے وہیں سے ڈیٹا لیک ہو کے کہاں پہنچ رہا ہوتا ہے؟ کیا لوجک کیا ہے؟ کتنے یعنی کہ خواتین کے لیے ریپوٹیشنل رسک اس میں بنتے ہیں؟ موبائل فون کے اندر سے کیسا ڈیٹا لوگوں کا نکل رہا ہوتا ہے۔ صرف خدا کا خوف کریں، پاکستان میں یہ نہ لوگوں کو مجبور کریں اتنا کہ ہم نے یہ کس طرح کا یہ ایک طرح کی ایک ٹوٹیلیٹیرین قسم کی سوچ ہے ان خواتین کی، بالخصوص جو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو میڈیا میں بیٹھی ہیں تو خیر چھوڑ دیں، بات ہی نہ ان کی کریں۔ یہ کیا لاجک ہے، کیا مائنڈ سیٹ ہے یہ کہ خواتین ورزش کریں گی لیکن مردوں کے ساتھ ہی کریں گی؟ اس میں اگر انتخاب نہیں ہے تو پھر یہ جبر ہے۔ خواتین سے پوچھے، ڈیٹا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، اسٹڈیز آپ کے ساتھ شیئر کر دی، انٹرنیشنل بھی، پاکستان کی بھی، اس کے باوجود آپ کی وہی ایک ضد ہے کہ نہیں جناب، آپ نے لبرل ویلیوز کے خلاف بات کی۔ لبرل ویلیوز بھی آپ کو بتا دیا کہ لبرل کنٹریز میں بھی وومن آر پشنگ دم سیلوز اوے فرام مین۔ ڈیٹا سارا آپ کے سامنے ہے، آئین آپ کا سامنے ہے، ابو ایوری تھنگ اسلام آپ کے سامنے ہے، تو پھر یہ اصل جنگ ہے کیا؟ یہ جمز کی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بروڈر ہماری جو ایک کنورسیشن ہے نا کہ پاکستان کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ اس کی بات ہے جس کے اندر ہم عزت کی بات کرتے ہیں، سکون کی بات کرتے ہیں، اختیار کی بات کرتے ہیں۔ جب آپ عورتوں سے اختیار ہی چھین لیں کہ آپ جم میں جانا ہے تو انہی میں جانا ہے جہاں پہ باقی مرد ہوں گے، وہ خود کو نہیں سیف فیل کر رہی ہیں، یا فائن، دس از واٹ اٹ از۔ جب خواتین خود ڈیمانڈ کریں نا، ڈیٹا اس کو سپورٹ کر رہا ہو، تو پھر پاکستان میں اس کو قدامت پسندی کہنا یہ حقیقت سے انکار ہے، اور یہ صرف اور صرف لبرل سیکولر ذہنی غلامی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، none whatsoever۔ But now you know it، کہ ایک ضرورت ہے کہ پاکستان میں خواتین اپنی فزیکل فٹنس پہ دھیان دیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ وومن اونلی ادارے بنیں۔ آخر میں ایک دو سوال پوچھ کے اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں اس بات کو۔ ہنا بٹ صاحبہ جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی ہے۔ آپ تو خواتین کے لیے غالباً جو آپ کے پاس جو بھی ایک آفس ہے خواتین کی حفاظت کے لیے ہے، ڈو یو تھنک یو آر دا رائٹ پرسن ٹو ڈو دیٹ جاب؟ جبکہ آپ خواتین کے لیے علیحدہ جمز کی مخالفت کر رہی ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب نے کتنے انیشیٹیوز لیے ہیں خواتین کو سیو کرنے کے لیے، علیحدہ سے ان کے لیے ٹیکسیاں ہونی چاہیے، گو کہ آپ نے اس کے اندر ٹرانسجنڈر کی صورت میں مرد بھی داخل کر دیے، وہ غلط بات ہے، ہم اس کے خلاف انشاءاللہ ایک قانونی میں ہم جو ضرور کریں گے، لیکن آپ نے ایٹ لیسٹ اس چیز کو دیکھا کہ یہ چیز یہ غلط ہے، خواتین کے لیے سیفٹی ہونی چاہیے،
خواتین کے لیے ہمارے پاس یونیورسٹیز ہیں، خواتین کے لیے ہمارے پاس، لیکن آپ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ان لوگوں کو آپ یہ پڑھے لکھے لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے یہ تو کیا بھائی پڑھے لکھے لوگ یونیورسٹی میں تو سب سے زیادہ ہوتے ہیں نا. ہماری خواتین کو سب سے زیادہ ہراساں کیا جاتا ہے پڑھے لکھے ماحول کے اندر، کارپوریٹ ماحول کے اندر، ایجوکیشن ماحول کے اندر. فیمیل ٹیچرز کبھی کہانیاں سنیں، اسٹوڈنٹس کبھی کہانیاں سنیں، آپ کو پتہ چلے. I don't think you are the right person to do that job, frankly, and I don't care. I'm saying it exactly as it is. میرا آپ لوگ نے جو کرنا ہے وہ آپ کر لیں، حقیقت یہی ہے. میں یہ بھی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اینڈ میں، دو ہی چیزیں ہیں، ایک میرا ایک سوال ہے اور ایک میرا سجیسچن ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ کے نزدیک یہ سیگریگیشن نہیں ہونی چاہیے تو پھر صرف جم کی کیوں بات ہے؟ جم کی کیوں بات ہے؟ ڈو یو تھنک کہ یہ سیگریگیشن سوئمنگ پولز میں وہاں پہ بھی ختم ہونی چاہیے، واش رومز میں ختم ہونی چاہیے؟ یہ جو خواتین اسپیشل سیٹس پہ آتی ہیں یہ بھی پھر ختم ہو جانی چاہیے. خواتین کی کیوں پھر؟ وائی؟ یہ وہ کبھی نہیں چھوڑیں گی، یہ نہیں نہیں نہیں، وہ کبھی نہیں چھوڑیں گی. یہ کوٹا سسٹم جو اتنی میڈیا کے اندر کہیں پہ ریٹن کہیں انریٹن پالیسی ہے کہ اتنی خواتین ہم نے ضرور لینی ہے، پھر ختم کر دے سارا کچھ. بسوں کے اندر آپ نے اسپیشل سیٹس خواتین کے رکھی ہیں، ختم کر دینا سارا کچھ. اسی کے اندر ان مردوں سے ایک سوال ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت انٹلیکچوئل آرگومنٹ نہیں ہے، نہ ہی میں ایسے آرگومنٹس دینے کا قائل ہوں، بٹ جسٹ ٹو پٹ اٹ آؤٹ دیئر، کیونکہ عام طور پہ آپ لوگ ایسے آرگومنٹس دیتے ہیں جیسے یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کچھ دن پہلے دے رہی تھی کہ جو 18 سال کی عمر سے کم شادی کی وہ بات کرتے ہیں، وہ کیا 9 سال کی بچی کی 10 سال کی بچی کی شادی کریں گے اپنی کی؟ سو جسٹ ٹو ایکسٹینشن آف دیٹ کہ جتنے مرد یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک میں تو جم جاتا رہا ہوں جناب، میں نے تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا عورت کو ہراساں کرتے ہوئے، میں نے تو کیا آپ کے گھر کی خواتین جاتی ہیں وہاں پہ؟ کبھی میں نے وہ ایک پوسٹ ایسی نہیں پڑھی، اگر کوئی ہے تو آپ مسٹ ہیو مس دیٹ کہ یار میری بیٹی جا رہی ہے، میری بہن میری بیوی جا رہی ہے اتنے عرصے سے، آئی ایم کول ود دیٹ. وائی ناٹ؟ وائی ناٹ؟ if you believe that is okay then sure, might as well do it. جو سجیشن میں نے آخری کہی تھی وہ یہ کہ جو سوچ ساز پوزیشنز ہیں نا، وہ بھلے حکومت کے اندر ہوں یا میڈیا کے اندر ہوں، میری رائے میں ان کو اسلام کا بیسک، اسلام 101، بیسک اسلام کا ایک کورس جس میں کچھ طہارت کی چیزیں شامل ہوں، بیسک کلمے کی ادائیگی شامل ہو، شرم حیا کیا ہوتی ہے یہ چیزیں شامل ہوں، ان کو یہ کورسز کرا کے بھیجا کریں کہ انہوں نے ریپرزینٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو کرنا ہوتا ہے، اور ایسے سیکولرزم کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے دشمن ہیں یہ. ہم آپ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے، but don't push the case, for goodness sake, don't push the case. تو میری یہ سجیسشن ہے کہ کم سے کم ایک کمپلسری کورس کہ جس نے بھی پبلک سروس میں جانا ہے، ایک بیسک اسلامی کورس وہ کمپلسری ہونا چاہیے، انہیں پتہ تو ہو کہ یہ کس معاشرے میں آپریٹ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.